کراچی، قائد آباد اور مہلکہ علاقوں میں ایک بار پھر زلزلہ۔ رات 1:44 پر زلزلے کی شدت 2.6 ریکارڈ۔ گہرائی انتہائی کم، صرف 10 کلومیٹر ہونے سے جھٹکے شدید محسوس ہوئے۔ زلزلے کا مرکز ملیر میں تھا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے سرچ آپریشن۔ ناظم آباد کے مختلف علاقوں کی ناکہ بندی۔ غربی میں بھی پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف گرینڈ آپریشن میں لیڈیز پولیس نے بھی شرکت کی۔ منشیات فروشوں کے متعلق ٹھکانوں کو مسمار کرتے ہوئے چند ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج متحدہ عرب امارات کا سرکاری دورہ کریں گے۔ اعلیٰ سطح کا وفد ساتھ ہوگا۔ دورے کے دوران اماراتی قیادت سے اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات ہوگی۔ دو طرفہ علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ اسپیکر چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں بے تحاشا اضافہ مالی فحاشی کے زمرے میں آتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اپنی ہی حکومت پر پھٹ پڑے۔ ایکس پر بیان میں حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عام آدمی کی زندگی کو ذہن میں رکھیں۔ ہماری تمام عزت و آبرو عام آدمی کے مرہون منت ہے۔ اسٹیٹ منسٹرز ویدر از پارلیمنٹیرینز، ان کی سیلریز کو کب ایڈجسٹ کیا گیا تھا، یہ ضرور دیکھ لیجئے کیونکہ میں آپ کو کیبنٹ منسٹرز کا تو حلفاً یہ بیان کر سکتا ہوں کہ the last time it happened was 2016 2016 میں، آج 2025 ہے۔ اگر یہ ہوتا رہتا تو پھر یہ ایک دم والی بات نہ ہوتی۔ یہ ایک دم والی بات اس وقت ہوتی ہے جب 9 سال سے کچھ چیز نہ ہوئی۔ تنخواہ 2.5 لاکھ سے بڑھ کر 21.5 لاکھ کیوں ہوئی؟ وزیر خزانہ نے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کی تنخواہ بڑھانے کی وجہ بتا دی۔ کہا 2016 میں کابینہ کے وزراء کی تنخواہ بڑھائی گئی تھی۔ اگر ہر سال تنخواہ بڑھتی رہتی تو ایک دم بڑھنے والی بات نہ ہوتی۔ سیلری کلاس کی بات ہوئی ہے، اتنی ہم ریلیف دے سکیں ہم دے دیں۔ جہاں تک تنخواہوں اور پینشنز کا تعلق ہے، جیسے ڈائریکٹ لنکیج ود انفلیشن، جو ویدر سیلری اور پینشن ہیز ٹو بی بینچ مارک ود انفلیشن۔ یہ کوئی پاکستان کا رول نہیں ہے، ساری دنیا میں اس میں ایسے ہی بینچ مارک ہوتا ہے کہ انفلیشن کے ساتھ اس کو لنک کیا جاتا ہے۔ بجٹ میں عام آدمی پر بوجھ نہیں ڈالا۔ تنخواہ دار طبقے کو جتنا ریلیف دے سکتے تھے دیا۔ ٹیکس ریلیف مالیاتی گنجائش کے مطابق ہوتا ہے۔ ہر چیز قرض لے کر رہے ہیں۔ ہم مالی گنجائش کے حساب سے ہی آگے جا سکتے ہیں۔ ٹیکسز کے نفاذ کے لیے قانون سازی نہ ہونے پر منی بجٹ لایا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ کا منی بجٹ لانے کا عندیہ۔ محمد اورنگزیب نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں کہا 4000 ٹیرف لائنز میں کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی۔ بجٹ میں بجلی کے بلوں پر کوئی نیا سرچارج نہیں لگایا۔ زراعت پر کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا گیا۔ کسانوں کو قرضوں کی فراہمی اور کھاد اور زرعی ادویات پر ٹیکس سے استثنا دیا۔ بجٹ میں ٹیکس ہی ٹیکس، پیٹرول ڈیزل مہنگا ہوگا۔ رکشے، موٹر سائیکل اور چھوٹی گاڑیاں بھی مہنگی ہوں گی۔ موبائل فون اور سولر پینل کی قیمتیں بھی بڑھیں گی۔ کپڑے، جوتے، میک اپ کے سامان کے بھی ریٹ بڑھیں گے۔ فروزن فوڈ، چاکلیٹ، ٹافیاں اور آن لائن پیمنٹ پر بھی ٹیکس لگے گا۔ آن لائن پلیٹ فارم سے خریداری پر 18% ٹیکس دینا پڑے گا۔ بیرون ملک سے آن لائن شاپنگ بھی جیب پر بھاری پڑے گی۔ تنخواہ دار طبقے سے ریلیف کے نام پر مذاق۔ 12 لاکھ سالانہ آمدن پر ماہانہ صرف 2000 ریلیف۔ مڈل کلاس ٹیکسوں اور مہنگائی کی چکی میں پس گئی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا کی وفاقی حکومت پر تنقید۔ شیخ وقاص اکرم بولے زراعت کے ہر شعبے کو تباہ کر دیا گیا۔ یہ بجٹ تباہی والا اور کسان کش ہے۔ پالیسی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ غلط پالیسیاں، مثلا بیج جو ہے مقامی اس پہ 18%، کپاس کے بیج پہ جی ایس ٹی جو ہے وہ جی ایس ٹی ہے ہمارے مقامی پہ، اس کے مقابلے پہ جو آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اس پہ 0% ہے۔ تو کوئی اپنے مقامی ذمہ دار کو کیوں پروموٹ کرے گا؟ یا باہر سے 0% کے اوپر آ رہا ہے اور یہاں سے 18 پہ آ رہا ہے، تو جو بھی ٹیکسٹائل اونر ہے وہ باہر سے منگا لے گا، اس کو باہر سے سستا۔ پلاٹ، گھر اور کمرشل پراپرٹیز سستی ہونے کا امکان۔ کمرشل جائیدادوں، پلاٹوں اور گھروں کی ٹرانسفر، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم۔
10 मरला तक के घरों और 2000 मुरब्बा फीट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट मुतारिफ कराया जाएगा। नॉन फाइलर्स गाड़ी और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। चेयरमैन आबाद कहते हैं जायदाद की खरीदारी पर कमी करके फरोख्त करने पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने से प्रॉपर्टी की कीमतों पर असर नहीं पड़ेगा।